نور ازل تیری جبیں یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، شدایان دین متین، شمع رسالت کے پروانوں، عاشقان اولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حمد و ثنا، تمام عبادات اس ذات کے نام جو اس کائنات کے ذرے سے لے کر عرش کی بلندیوں تک ہر شے کا خالق و مالک ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو غفور ہے، جو کریم ہے۔ ہم اسی کی آگے سجدہ ریزی کرتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ درود و سلام بے حد لامحدود اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو وجہ پاسبان آدمیت ہے، جو آواز رحمانیت ہے، جو نور الہیت ہے۔ جب بھی تصور میں ذکر رسول کی بات آتی ہے، جب بھی تصور میں ذکر رسول کی بات آتی ہے، گوشہ تنہائی میں اجالے کی کرن نظر آتی ہے۔ جمال حسن نبی، شاہ صاحب آپ کی نظر، جمال حسن نبی دل پہ ایک وار کرتا ہے، جمال حسن نبی دل پہ ایک وار کرتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہر سانس کو پاک کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، بہت سا وقت گزر چکا ہے، کوئی لمبی تقریر کے لیے نہیں بیٹھا، اور ویسے بھی میری عادت ہے میں کھڑے ہو کے تقریر کرتا ہوں، لیکن یہ 6 ماہ سے کچھ مجھے تکلیف ہوئی ہے، اس کی بنا پہ یہاں پہ مجبوراً بیٹھتا ہوں۔ اور یہ مجھ سے پہلے جو سنی تحریک کے پنجاب کے صدر بھی ہیں، اور انہوں نے شاداب رضا صاحب، انہوں نے بڑے فکری انداز میں ایک پیغام دیا ہے، اور اس موجودہ دور مادیت کے دور میں میرا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے، جس نے اس پیغام کو سنا ہوگا، اگر اس نے اپنے دل و دماغ میں بسا لیا تو یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آئندہ زندگی میں بہاریں ہوں گی۔ قبلہ ضیاء احمد شاہ صاحب کنارہ شریف نے بڑے ولولہ انگیز انداز میں، اور ان سے پہلے حضرت علامہ صاحب جو راولپنڈی سے تشریف لائے، انہوں نے بڑی خوبصورت انداز میں شان صحابہ اور شان اہل بیت کے حوالے سے تذکرہ کیا۔ میرے دوستو، یہ جتنے لمحے ہم بیٹھے ہیں، میرے دل سے پوچھو، کیونکہ اس نبی کا ذکر ہو رہا ہو، نبی کے غلاموں کا ذکر ہو رہا ہو، نبی کے اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہو، تو وہ سارے کے سارے لمحے سراپا رحمتوں والے بن جاتے ہیں، سراپا برکات والے بن جاتے ہیں۔ اور جو ان لمحوں میں بیٹھ کر اس ذکر میں بیٹھ کر ذکر سنتا ہے، میرا یہ ایمان تقاضا کرتا ہے اگر وہ ہاتھوں کو بلند کرے گا تو گنبد خضرا سے 2 جہانوں کا والی اس پہ نظر کرم فرمائے گا۔ ہم نسبت والے ہیں، ہمارا تعلق احمد اللہ کے ساتھ ہے، عاشقان رسول کے ساتھ ہے، جنہوں نے اپنی ہستیوں کو مٹا کر آنے والے کو یہ نہیں کہا کہ میرا ذکر کرو، بلکہ آنے والے کے
قلب و اذہان میں عشق رسول کا فیضان روشن کر دیا۔ اور جہاں پہ حضور کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پہ میرے آقا کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں پہ فیضان جاری ہوتے ہیں، اور جہاں پہ فیضان جاری ہوتے ہیں وہاں پہ محمد مصطفیٰ کی غلامی شروع ہوتی ہے۔ اور یہ غلامی کا درس ان سے پوچھو جن کے سینوں میں سرکار کی محبت آباد ہے، جن کے زبانوں میں میرے آقا کے عشق کا فیضان جاری ہے۔ اور یہ فیضان میں دعوے سے کہتا ہوں، یہ فتنے والے آتے رہیں گے، آ کر مٹ جائیں گے، میرے نبی کے چاہنے والوں کا فیضان اسی طرح جاری ہے۔ یہ بھی فیضان، یہ بھی کتابوں کا فیضان نہیں ہے، یہ تو میرے آقا کے عشق کا فیضان سینوں سے اٹھنے والا ہے۔ ایسے نہیں کوئی شہادت حاصل کرتا، جس طرح حضرت نے بتایا غازی علم دن شہید، اس کے پاس کوئی علم تھا، اس کے پاس کوئی علم نہیں تھا، لیکن وہ خزانہ جو عشق رسول کا تھا وہ سب پہ باری تھا۔ جب تک دنیا قائم رہے گی اس کا نام زندہ رہے گا۔ بلال حبشی کے پاس کیا تھا؟ نہ حسن تھا، نہ چہرہ تھا، نہ قبیلہ تھا، نہ نسب تھا، کچھ نہ تھا، لیکن سینہ عشق مصطفیٰ سے بھرا ہوا تھا۔ میرے آقا کے عشق سے سینہ بھرا ہوا تھا۔ اسی مکہ میں رہنے والا ابو لہب میرے آقا کا چچا ہے، اس کے خون تھا، دولت والا بھی تھا، لیکن اس کا سینہ جو ہے ایمان سے کھوٹا تھا۔ اسے کوئی نہیں جانتا وہ جہنمی ہے، لیکن وہ بلال حبشی ہے وہ جنتی بن گیا، اس لیے کہ اس کا تعلق میرے آقا کے دامن سے لگ گیا۔ اس نے غلامی رسول کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیا تھا۔ تو یہ عشق والوں کی محفل ہے نا، یہ سنی تحریک عشق والے ہیں، یہ میرے نبی سے وفا کرنے والے ہیں۔ میں اجاز صدر دادی صاحب سے ملا، میں نے کہا میں تو کم جاتا ہوں، ہمارا تو مشن ہی ہے پوری دنیا میں سرکار کا عشق ہے، لیکن جب میں نے سنا تو قبلہ شاہ صاحب کو کہا کہ پروگرام بنائے جا کے سب سے ملتے آتے ہیں، کیونکہ وہ میرے نبی کے عشق کا فیضان لے کے جا رہے ہیں، اور ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں، اور ہماری جانی مالی دامن بھی ان کے ساتھ رہے گا جو میرے نبی کا غلام بن کے چلے۔ اور یہ جو کانفرنس ہے بات لمبی ہو جائے گی، صرف ایک دو حوالے آپ کے ذہنوں میں ڈالنے کے لیے۔ یہ کانفرنس اس سرزمین پہ بچائے گی روات، اور میرا بھی تعلق بھی موڑا شریف کی سرزمین کے ساتھ ہے، اور ہمارا یہ فیضان ہے حضور خواجہ قاسم مولوی کا یہ فیضان ہے۔ آج پورے مری میں دیکھو نا، پوری دنیا سے لوگ آ کر، مری کو کوئی نہیں جانتا لیکن موڑا شریف کی وادی میں آ کر افریقہ سے بھی لوگ آتے ہیں تو موڑا شریف کی حاضری دیتے ہیں۔ تو یہ کیا تھا؟ حضور خواجہ قاسم نے اپنی ہستی کو مٹا کر آنے والے کو محبت رسول کا پیغام دیا تھا۔ اور یہ آج کی بات نہیں، جب 1400 سال پیچھے چلے جاؤ مکہ کی گلیوں میں، جب آقا نے نعرہ حق بلند کیا تھا، جب توحید کا نعرہ لگایا تھا، اللہ کی وحدانیت کا نعرہ لگایا تھا، تو اس وقت سب سے پہلے جس نے لبیک کہا تھا وہ بھی نقشبندیوں کا سردار سید ابوبکر صدیق کا، جسے نبی کے نام اس لیے کہ ان کے سینے جو تھے وہ عشق سے معمور تھے، ان کا خیال بھی پاک تھا، ان کا فکر بھی پاک تھا، ان کا دیکھنا بھی پاک تھا، ان کا بولنا بھی پاک تھا، اس لیے کہ وہ دامن مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ تھے۔ اور پہلا بھی خطیب اسلام وہ بھی اگر بھی بنتا ہے تو وہ بھی سید ابوبکر صدیق کہلاتا ہے۔ جب دارۂ حکم میں بیٹھ کر حضور نے توحید کا اعلان کیا تھا، وہ گنتی کے چند مسلمان تھے اور ان میں سید ابوبکر صدیق بھی بیٹھا ہوا تھا، اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرا جی نہیں چاہتا اس گھر میں بیٹھ کر آپ کی رسالت اور آپ کی توحید کا اعلان کیا جائے، میرا تو جی چاہتا ہے کہ کعبہ اللہ کی دیواروں کے سامنے کفاران مکہ اور قریش کے سرداروں کے سامنے آپ کی رسالت کا بھی اقرار کیا جائے اور رب کی توحید کا بھی اقرار کیا جائے۔ اور وہ نبی تو وہ دلوں کو جاننے والا ہے، کہتے ہو نبی کو معلوم نہیں، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو آگے بھی دیکھے اور پیچھے بھی دیکھے۔ میرا نبی تو نبیوں کا سردار ہے، پر لیڈر نہ تو کافر، وہ نبیوں کا سردار ہے۔ اور اس پہ حدیث ہے کہ میرے آقا کی عظمت، حضور کی غلامی، حضور کے عشق سے بغیر نہ ایمان کا عمل ہے، نہ تمہاری نمازیں کا عمل ہے، نہ تمہاری زکاتیں کا عمل ہے، نہ تمہارا روزہ اور حج کا عمل ہے۔ کاملیت اس وقت ہوگی جب در مصطفیٰ پہ
اور حضرت امام احمد بن حنبل سے وہ ہمارے بھی I have chosen between you and my intersection. That is the only personality that is the Sayyidina Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کو بندے کے درمیان ایک ہی راستہ ہے. وہ راستہ جو ہے وہ در مصطفیٰ کا راستہ ہے. جس نے نبی کو پہچان لیا, نبی کی غلامی کو اختیار کر لیا, اس کی نمازیں بھی قبول ہیں, اس کا ذکر بھی قبول ہے, اس کا جہاد بھی قبول ہے, اس کے نعرے بھی قبول ہیں, اس کا بیٹھنا بھی قبول ہے, اس کا چلنا بھی قبول ہے. پھر دیکھو یہ عشق کی بات سرکار نے دیکھ لیا کہ صدیق کا عشق کامل ہے, دیکھ لیا. اور جب پہلا جلسہ سجا نا کعبہ کی دیواروں کے سامنے, وہ شاکان رسول بیٹھے ہیں, نبی سے وفا کرنے والے بیٹھے ہیں, اور اس کی صدارت دو جہانوں کا والی کر رہا ہے. وہ کیسا منظر ہوگا, تیری اور میری سوچ سے بھرا ہے. اس منظر پہ تو فرشتے, رب کے فرشتے بھی ناز کرتے ہیں. اور پھر سرکار بیٹھے ہیں, اور بولنے والا خطیب اسلام جو ہے وہ بھی عاشق رسول سیدنا ابوبکر صدیق جو ہے اعلان حق بھی بلند کرتا ہے, نبی کی رسالت کا بھی بیان کرتا ہے. اور اسی کعبہ والے, اسی مکہ میں رہنے والے جو خون کے رشتے دار ہیں, جب یہ دیکھا کہ اس نے تو علانیہ اعلان کر دیا, سب نے حملہ کر دیا اور اتنا لو لہان کیا. المختصر یہ صرف ایک حوالہ اس عظمت کے حوالے سے کمپینین جو بنتے ہیں, جو صحابی بنتے ہیں, ان کی شان کتنی اعلیٰ. بغیر ہے علم شلم نہیں, ادھر علم بعد ہے, پہلے عشق ہے. اور انہوں نے عشق دیکھ کے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کے کلمہ پڑھا, اور یہ حقیقت ہے. اور پھر جب انہوں نے لہو لہان کر دیا, گھر والے المقصد لے گئے گھر. جب ہوش ہے نا سارے, اب تو وہ قبائل ہیں, ٹرائب ہیں عرب میں, یہ لمبی بہارے کا اپنا اپنا قبیلہ ہے, اور بڑے جنگجو ہیں, بڑے وہ چاہے سارے اپنا اپنا ان کا ایک سٹائل ہے ان کا. تو سب نے کہا کہ ابھی ہوش آ جائے, ابو بکر بولے تو صحیح, ہم بدلہ لیں گے, ہم بدلہ لیں گے, اتابہ سے لیں گے, جسے تسبے والے جوتوں سے. ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ مقام رکھا, ان کی عظمتیں اعلیٰ ہیں, حیا کا مقام ملا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اور کوئی بھی آئے, حضرت عمر فاروق, مختصر سی بات, سیدنا عمر آئے, حضرت ابو بکر آئے, آپ اسی طرح بیٹھے رہے, پنڈلی ننگی تھی بیٹھے رہے, لیکن عثمان غنی آتا ہے تو آپ جو ہے سمیٹ لیتے ہیں. کہا کہ یہ وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, یہ شان ہے, فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اور علی شیر خدا کی کیا بات, حضور کا یہ تو کمال حکمت ہے کہ حضور کی جب ولادت سیدنا حضرت مولا کائنات کی ولادت ہوتی ہے, اس لیے کہ انہوں نے آنکھ کھولی تو چہرہ مصطفیٰ حضور کے چہرے کو دیکھا ہے. یہ سارے عظمتوں والے, اور انہی کے حوالے سے, ان کی شان کے حوالے سے, اہل بیت کی شان کے حوالے سے, کہ بنو سلیم کے یہودیوں میں سے ایک یہودی حلقہ بگوش اسلام ہوتا ہے, اور حضور کی بارگاہ میں پہلے یہودی تھا تو کوئی جانتا نہیں, لیکن جب نبی کا غلام بنتا ہے, نبی کی بارگاہ میں بیٹھا ہے, تو حضور کہتے ہیں کوئی ہے اس کے پاس سے کوئی عطا کر دے. ایک کھڑا ہوتا ہے, یا رسول اللہ میں اونٹنی عطا کر دیتا ہوں. دوسرے نے کہا, حضور نے پوچھا اس کا سر ننگا ہے, کوئی ہے کہ اس کے سر کو ڈھانپ دے. دیکھیں مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کھڑے کراتے ہیں, اور پھر دیکھو وہ کتنا خوش قسمت کہ حضرت علی شیر خدا اپنا امامہ اتار کر اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں. اس کی قسمت میں انقلاب آ گیا, اس لیے کہ وہ دامن مصطفیٰ ہو گیا. اور پھر کہا یہ بھوکا اسے کھانا کھلا. سیدنا سلمان فارسی کھڑے ہوتے ہیں, یا رسول اللہ مجھے حکم دیجئے, آپ جاتے ہیں مدینے کی گلیوں میں, کسی گھر سے کھانا نہیں ملتا, آخر بنت رسول حضرت فاطمہ الزہرا طلحہ کے گھر جاتے ہیں. کہا کہ یہ آپ کے بابا کے دین پہ آ گیا, میں قربان جاؤں اس گھر کے کریکٹر. کہا کہ 2 دنوں سے گھر پہ فاقے پڑے ہیں, حسن اور حسین بھوکے سوئے ہوئے ہیں, جس کی خاطر کائنات کو سجایا گیا ہے, جس کو ہر گھر کو جو کھانا ملتا ہے, جو رزق ملتا ہے, جو برکتیں ملتی ہیں, اس گھر کے برکتیں سے ملتی ہیں, لیکن اس گھر کے تقوی اور گناہ کا یہ عالم ہے کہ کہا کہ 2 دن سے بھوکے ہیں, سوئے ہوئے ہیں. اس منظر کو دیکھ کر دردناک ہو کر چلے. المختصر واپس پلٹے نا, گھر سے باہر نکلے تو پیچھے سے صدا آئی. زہرا طلحہ فرماتی ہیں رک جا, یہ وہ گھر ہے جو آئے پر خالی نہیں جاتا.
پھر خالی نہیں جاتا، آپ نے اپنی نورانی چادر کو عطا کر دیا، کہا فلاں یہودی دکاندار کے پاس رہن رکھ کے کچھ چیزیں لے آؤ، میں کھانا پکا کے جب وہ لے آئے کھانا پکایا گیا، کھلا دیا گیا، کھانا کچھ بچ گیا، سلمان فارسی نے اپنی محبت اور ادب کے انداز سے کہا وہ شہزادے بھوکے سوئے ہیں، انہیں بھی یہ کھانا کھلا دو، لیکن میں قربان جاؤں اس گھر کی عظمتوں، کیا خوبصورت انہوں نے بات کہہ دی، بنت رسول نے یہ کیا خوبصورت ایک الفاظ کہہ دیے، انہوں نے کہا کہ یہ وہ گھر ہے، اس گھر سے خیرات دی جاتی ہے پھر لی نہیں جاتی، یہ لے جاؤ، یہ کریکٹر ہے میرے دوستوں، ہم اس دین کے ماننے والوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اس نبی رحمت کے دامن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اور یہ اسلام جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک مختلف ادوار میں انسانیت کی اصلاح کے لیے آتا رہا، اس کی تکمیل جو ہے وہ ذات مصطفیٰ کی اس مبارک ذات میں ہوتی ہے، اور وہ عظمتوں والا اسلام ہے۔ دنیا والے آج کوئی فنیٹک کہتا ہے، کوئی اسٹیجزم پہ جاتا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، یہ سارے کے سارے فتنے والے ہیں، خدا کی قسم جو فراہ کی چوٹیوں سے نور، جو پیغام حق میرے آقا کے سینے میں اترا ہے، ہر دور کے انسانوں کے لیے، فلاح کے لیے، برکت کے لیے، کامیابی کے لیے یہی پیغام ہے۔ If we say Islam, یہ انگریز کہتا ہے، if we say Islam, which represents the human dignity, and we teach Islam, which infuses the love of the Prophet Islam into the depth of the mankind. اسلام کی تو یہ ہے it is a message of peace and brotherhood، یہ تو آفاقی میسج ہے، یہ امن کا پیغام دیتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ وہ بدبخت کہتا ہے جو میرے دین کے ساتھ منافقت کرنے والا، جو میرے نبی کے ساتھ منافقت کرتا ہے، وہ کہتا ہوگا، لیکن عاشق تو یہی کہتا ہے سر کٹ سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کے دین سے پیچھے ہٹ نہیں سکتا، یہ وہ ہے۔ ایاز بھی سر کو جھکا کے یہ دعا کرتا ہے، ایاز بھی سر کو جھکا کے یہ دعا کرتا ہے، مانگ جو کچھ مانگنا ہے میرا رسول عطا کرتا ہے، وہ تو عطا کرنے والا ہے۔ میرے دوستو کافی وقت گزر چکا، یہ سے وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ ہمارے آنے کا مقصد، بیٹھنے کا مقصد، یہ قائدین کا آنے کا مقصد آپ کے ذہنوں میں یہ بات پہنچانی تھی کہ زندہ رہنا ہے تو پھر حضور کی محبتوں میں رہنا ہے، زندگی کا مقصد یہی سمال ورنہ پھر یہ زندگی کوئی انسرٹن ہے نا، کسے کوئی پتہ نہیں اگلا لمحہ آئے نہ آئے، لیکن جو لمحے میرے آقا کے ساتھ جڑ جائیں گے وہی برکت والے ہیں۔ اور میرا ایمان، میں اپنے ایمان کی بات کرتا ہوں، آج بیٹھے ہو نا یہاں سنی تحریک کے جلسے میں ہم بیٹھے ہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کاروائی میرا آقا سن رہا ہے، کملی والا سن رہا ہے، اور جو دعوے سے میرے آقا کو کسے وفا کرے گا اور آئندہ زندگی آقا کی اداؤں پہ قربان کرے گا، خدا کی قسم اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، برزخ میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ وہ ہے وہ نبی رحمت، ان کے ساتھ ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ The Prophet Islam was the greatest benefactor of the mankind. انسانیت کے لیے سب سے بڑا نجات دہندہ جو ہیں وہ تاریکیوں سے کو مٹانے والے وہ ایک ہی ذات ہے، وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ مولا کریم جس طرح یہ سنی تحریک کے ساتھی آپ تک پہنچتے ہیں ان کے ساتھ وفا کرو، اور میرا ایمان ہے آپ کی ظاہری باطنی مادی زندگی میں بھی ضرور بہار آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سنی تحریک قائدین پہ بھی کرم فرمائے، اور سنی اتحاد کونسل ابھی لاہور میں بھی گیا تھا، مینار پاکستان اس میں شمولیت کی ہے، صاحبزادہ فضل کریم صاحب جو اس کے چیئرمین میرے بڑے پیارے دوست ساتھیوں میں سے، ان کے کہنے پہ، اور ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ پورے پاکستان کے ہر کونے میں جائیں گے، اور صوفیاء کا کمیشن یہی ہے، درباروں میں بیٹھ کے پہلے ذکر کرتے ہیں ہماری ڈیوٹی تو لگی ہے، گھروں گھروں میں جا کے لگے، امریکہ میں، کینیڈا میں 50-60 ملکوں میں ہر سال جاتا ہوں، اور یہ آج تو میڈیا ہے نا جی، یہ حقیقت ہے، وہاں پہ بھی ہمارے بھائی ہمیں روکنے کے لیے آگے تھے، درخواستیں بھی دی تھی کہ یہ جو ہیں یہ بڑے دہشت گرد ہیں، انہیں یہاں پہ جلوس نہ نکالنے دیں، لیکن میں قربان جاؤں جس کا خالق رب ہے، وہ جو عرش پہ بھی میرے حضور پہ درود پڑھتا ہے، اس کے چاہنے والے جب وہاں پہ بروکلن کی سڑکوں پہ نکلے نا، تو میں نے شاہ صاحب کو کہا جو موڑا شریف قریب ہے، میں جا کے انہیں بتا دو حکومت والوں کو، ہم جیسا تم اپنے نبی کی سیلیبریشن 25 دسمبر کو کرتے ہو، ہم بھی اپنے نبی کی سیلیبریشن کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں پرماننٹ اجازت دے دی، اور جو کہنے والے تھے وہ اسی طرح ہی رہے، ہم 10,000 سے بھی زیادہ برکلے کی سڑکوں پہ یا رسول اللہ کے نعرے لائے، اور آخر میں یہ میسج ہے، یہ ہمارے دربار علی موڑا شریف انجمن کا محبان طریقت کا میری دنیا میں یہ نعرہ ہے
میرا ایمان ہمیں جو کچھ ملا سرکار کے صدقے سے. کس کے صدقے سے؟ نبی رحمت کے کرم کے صدقے سے. پر جن کے صدقے سے ملا ہو ان کے نعرے لگانا میرا بھی اور تمہارا بھی ایمان بن جائے. کیا پتا یہی لمحے تمہاری اور میری بخشش کا سامان ہو. اس لیے ادھر ادھر مت دیکھنا، یہ دیکھو کہ کملی والا نظر کرم فرما رہا ہے. سب نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہنا ہے یا نبی کے نام سے. کیا کہنا ہے؟ اسے سوچنا یہ پورا میسج ہے کمپلیٹ اور بڑی برکتوں والا. سب نے ہاتھوں کو اٹھا کر کہنا ہے یا نبی کے نام سے. رحمتوں کے سائے میں، یہ نعرہ امریکہ کی سڑکوں پہ لگایا ہے. میرے مستیوں کے سامنے ہم ڈرنے والے نہیں، ہم سرکار کے غلام ہیں. پاکستان تو اولیاء کا ہے ہی فیضان. رحمتوں کے سائے میں، منزلوں کی راہ میں، ظلمتوں میں روشنی، قرآن کی شان ہے، خدا کی پہچان ہے، اولیاء کی جان ہے. یہ جو کچھ بھی ہے سرکار کے کرم کے صدقے سے. اللہ تعالیٰ آپ کو روات کے بیٹھنے ساتھیوں کو اور سنی تحریک کے مختلف جو ساتھی دور دراز سے آئے، مولا کریم انہیں اور قوتیں عطا فرما اور پھر مری کے چپے چپے میں میرے آقا کے ذکر کے نعروں کو بلند فرما. السلام علیکم. کی عادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ٹوٹیا دلانوں جوڑنے والے السلام اے غیب جانوا تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں حضور مقبول فرما. حضور کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں حضور مقبول فرما. اور سنی تحریک شہداء جنہوں نے اپنی جانیں دے کر مولا کی اس تحریک کو زندہ کیا ہے، ان کی قبور پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اور جتنے بھی قائدین یہاں پہ موجود اور پاکستان میں مختلف جگہوں پہ یہ سرگرم عمل ہیں، انہیں مولا کریم آئندہ زندگی میں بہاریں نصیب فرما، کامیابیوں سے امکنات فرما. جتنے بھی نوجوان سنی تحریک یہاں پہ مری کے موجود ہیں، مولا کریم ان نوجوانوں کے سینوں کو سرکار کی محبتوں سے آباد فرما. جنہوں نے محبتوں کے ساتھ وقاص عباسی صاحب اور ان کے دیگر ساتھیوں نے یہاں کے روات میں یہ جلسے کا اہتمام کیا، مولا کریم ان کی کاوشوں ان کی محبتوں کو تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں حضور مقبول فرما. ہمارے سینوں کو سرکار کی محبتوں سے آباد فرما دے. میرے آقا سے وفا کرنے والے صوفیاء ان کے دامنوں سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب پہ اپنا کرم فرما دے اور آئندہ زندگی میں کامیابیوں سے امکنات فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وصحبہ محمد مبارک وسلم اجمعین برحمتک یا. سب کو مبارک.